بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی, کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں. ناظرین, ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ اس شعر کا پہلا مصرع ہے, یعنی بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی. میں ہوں مہوش تبسم اور میرے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح سمیہ رضوان اور مدثر اقبال. تو ہم بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے آج کی جو پہلی مقررہ ہیں ان کا نام بڑا ڈفرینٹ سا ہے, برہ حسین. ان کو میں چاہوں گی کہ وہ آئیں ڈائس پر اور اپنی تقریر کا آغاز کریں. ہمارے یہ پہلے مقرر ہیں, مقررہ نہیں ہے, مقرر ہیں. مجھے لگا کہ یہ کسی فیمیل کا نام ہے. برہ حسین, محمد برہ حسین. محمد برہ حسین ہمارے آج کے مقرر ہیں. تو برہ جب آپ ریڈی ہوں بتائیے گا. ریڈی ہیں؟ سٹارٹ کریں. ویسے برہ کا کیا معنی؟ ایک صحابی رسول کا نام ہے. اچھا, حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلیں ریڈی ہیں آپ؟ سٹارٹ. صدر علی وقار, آج پھر ایک اور فیصلہ صفحہ کرتاس پہ درج کر کے نوکے قلم کو توڑ دیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ محترم کو قتل, اغوا اور زیادتیوں کے پچھلے 12 مقدمات سے بھی باعزت بری کیا جائے, اور بے بانگ دہل یہ اقرار کیا جاتا ہے کہ یہ عدالت مدت سے انہی جاگیرداروں, سرغناؤں اور وڈیروں کے جوتے کے تسمے پر لگی خاک چاٹ کر پروان چڑھی ہے, اور یہاں پر لٹکتے اس انصاف کے ترازو کی اوقات فقط اس مردہ لاش کسی ہے کہ جس کا گوشت کھا کر بھوکے اور سفاک درندے اپنی بھوک مٹاتے ہیں, اور یہاں پر چلنے والا قلم حاکم وقت کے دربار کا مجاور ہے, اور وہی بھوکے اور سفاک درندے یہاں کے منصف اور مدعی ہیں. سو ان کے خلاف اٹھنے والی آواز سینوں میں دفن کر دی جاتی ہے اور چلنے والی زبانوں کو دہن سے کھینچ لیا جاتا ہے. سو ان کے خلاف بولنے یا قلم چلانے کی جرت مت کرو, کیونکہ حاکم کی تلوار مقدس ہوتی ہے. حاکم کی تلوار کے بارے مت لکھو, یہ موسم دار و رسن کا موسم ہے. جو بھی جس کی گردن مارے مت لکھو, مت لکھو. صدر علی وقار, یہاں انصاف اہل ہوس کی جاگیر نہیں تو اور کیا ہے کہ جب بھاولپور میں ایک خاندان کے 5 افراد فقط 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں تو انصاف کے تقاضے فقط اس لیے پورے نہیں کیے جاتے کہ قصوروار حاکم وقت ہے, ذمہ دار حاکم وقت ہے, اور حاکم وقت کے خلاف بولنا بغاوت ہے, حاکم وقت کے خلاف بولنا غداری ہے. کہ جب سرزمین ساہیوال پر ایک خاندان کے 5 افراد کو گولیاں مار کر قتل کیا جاتا ہے تو لواحقین مقدمہ فقط اس وجہ سے واپس لے لیتے ہیں کہ قتل کرنے والے قانونی پیرہن لپیٹ کر آئے تھے. سو ان کے خلاف بولنا بھی غداری ہے, ان کے خلاف بولنا بھی بغاوت ہے. کہ جب شاہزیب مقتول کے والدین نشست منصفی پر اپنے ہی بیٹے کے قاتلوں کو پاتے ہیں اور مدیت پر انہی اہل ہوس کو بیٹھا دیکھتے ہیں تو فقط صلح نامہ کا ایک ٹھپا اپنے ماتھے پر لگوا کر انصاف لیے بغیر واپس آ جاتے ہیں اور یہ صدا لگاتے ہیں کہ نثار تیری گلیوں کے وطن کہ جہاں یہ رسم چلی ہے کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے تو نظر جھکا کے چلے, دل و جاں بچا کے چلے. بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی, کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں. بہت شکریہ. بہت زبردست, تھینک یو سو مچ. اور ہمارے جو نیکسٹ آج کی مقررہ ہیں وہ ہیں سعدیہ راشد. جی سعدیہ, آپ بھی ڈائس پر آئیں اور اظہار خیال کریں. ریڈی ہو جائیں تو بتائیے. ریڈی؟ سٹارٹ. ماضی کے چروخوں سے گزرتے ہوئے امن و امان سے جنگ و جدل میں بدلتی یہ تاریخ, اور پھر تاریخ پہ تبصرہ و نوحہ کونا کے منفرد افراد کو جو چاہیں تو ایک جنبش قلم سے بربادی کا سامان مہیا کرنے والی حق کی روشنی کو سر آنکھوں پہ بٹھا لیں, اور ایک جنت نظیر جہنم کی وادی میں بسنے والی ایک ناچار بندی کہ جس نے جرم آزادی کو برملا سرزد کرنے کی ٹھان لی, کہ جس کی پاداش میں عمر بھر کے لیے زخم و دعوت چہرے پہ سجایا, آج وہ چہرہ انہی حق کی روشنی کی تاریکی کے متوالوں کی, ان کی مادیت پرستی کی اور ان کی پرستش ہوس میں مبتلا اذہان کے نزدیک تحقیریت کی اٹا گہرائیوں میں کہیں گم ہے علی وقار. اس کبھی جانبدار کو جبینے جہاں فانی, اس داغے بے ایمانی کو تاریخ بھی کبھی چھپے لفظوں میں کبھی سرگوشیوں میں پکارتی ہے کہ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی. صدر علی وقار, حاکم زمیں پہ نچھاور
یہ جان کے وعدے دلا سے باور برائے تخت مخلوقات پہ جلوہ فروزاں ہیں کہ جس کی قوت بازو میں قسمت عوام و خاص ہے، کہ جس کے مشیر و وزیر رسوائے دو جہاں ہے، کہ جس کا طریقہ واردات ماضی کو کٹہرے میں لا کھڑا کرنا ہے، کہ جس کی جرہ میں موصوف مدعی بھی خود منصف بھی خود۔ نہ آسمان گرا نہ زمین گری، فلک پر ماہ و مہر بھی باریاں لگاتے رہے، عدالتیں منہ تکتی رہی، شاہ کی غلامی کا بھرم رکھتے ہوئے جی حضوری کی صدا چار سو پھیلتی رہی، خون ریزی میدانوں سے رستی ہوئی، کھلیانوں سڑکوں سے گزرتی ہوئی، بالآخر در و دیوار پہ دستک دیتی ہے۔ لاؤ روشن ہے، زبانیں ہیں گنگ ہیں، روح کا عالم ہے۔ اب اہل ہوس کے پجاری اپنی ہی مدعیت کا صادر شام و حشام میں پیش کیے ہوئے ہیں کہ نثار میں تیری گلیوں کے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کسے منصفی چاہیں، کسے وکیل کریں کسے منصفی چاہیں۔ شکریہ۔ ویری نائس، زبردست۔ بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے میں آج کے اپنے جو نیکسٹ ڈیبیٹر ہیں ان کو بلانا چاہوں گی۔ ہمارے نیکسٹ ڈیبیٹر ہیں سیف الرحمان۔ ریڈی ہیں؟ ریڈی ہیں سیف؟ آپ کریں سٹارٹ؟ چلیں سٹارٹ۔ ہوس کے اہل لوگوں کو جب مسند انصاف پر بٹھا دیا جائے تو وہ اس مسند سے انصاف کرنے کے بجائے اپنی ہوس کی تکمیل کرتے ہیں۔ صدر عالی وقار انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا فرعون جب مسند انصاف پر بیٹھ کر اپنے دعوے کی تردید کرنے والے جادوگروں کی گردنیں اڑوائے تو خدائی ہوس کی تکمیل ہوتی ہے۔ حضرت یوسف پر بدکاری کا دعویٰ کرنے والی زلیخا جب اپنے دعوے کی تردید پر انہیں جیل کی نذر کروائے تو انتقامی ہوس کی تکمیل ہوتی ہے۔ جب ارسطو کے جاہل ہونے کا دعویٰ کرنے والے اپنے دعوے کی تردید پر اسے زہر کا پیمانہ پلائیں تو جہالت کی ہوس کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو صدر عالی وقار آج کی دنیا میں جب کوئی سپر پاور کسی پسماندہ علاقے پر دہشت گردی کا دعویٰ کرے اور اس دعوے کی تردید پر اس جنت نما علاقے میں آتشین لاوے بہا دے تو اسے طاقت کی ہوس کی تکمیل کیوں نہیں کہا جاتا؟ جب G8 میں شامل کوئی ملک روانڈا کی زمینوں پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرے اور اس دعوے کی تردید پر معصوم افریقیوں کو معاشی استحصال کا نشانہ بنایا جائے تو اسے معیشت کی ہوس کی تکمیل کیوں نہیں کہا جاتا؟ جب کوئی عالمی استعمار اہل عرب کے تیل پر اپنے حق کا دعویٰ کرے اور اس دعوے کی تردید پر کسی سعودی شہزادے کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے تو اسے دولت کی ہوس کی تکمیل کیوں نہیں کہا جاتا؟ جب کوئی نام نہاد صادق و امین اپنے مخالف سیاستدانوں پر کرپشن کا دعویٰ کرے اور اس دعوے کی تردید پر اسے حکومتی مشینری کے حوالے کر دے تو اسے سیاست کی ہوس کی تکمیل کیوں نہیں کہا جاتا؟ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، ہم اپنا حال میرے یار لکھ نہیں سکتے، کسی کی حمد سے مشروط ہے نگار سخن، سو اہل عشق کا پرچار لکھ نہیں سکتے، سو اہل عشق کا پرچار لکھ نہیں سکتے۔ بہت زبردست۔ آپ یہیں رک جائیں ڈائس پر۔ میرے جو باقی کے دو ڈیبیٹرز ہیں میں ان کو بھی چاہوں گی کہ وہ بھی ڈائس پر آ جائیں تاکہ ہمارے جو ججز کی قیمتی آرا ہے اس سے ہم مستفید ہو سکیں۔ تو آ جائیے۔ بہت اچھی تقریر تھی آپ کی، مجھے تو بہت اچھی لگی۔ مجھے آج کا مقابلہ بہت اچھا تھا، مزہ آیا، مجھے اچھی تقریریں سب سے سننے کو اچھی ملی۔ سیف الرحمان کی لگی۔ ہاں تینوں کی اچھی تھیں اور بہت اچھا ہمیں مقابلہ آج دیکھنے کو ملا۔ تو اب مدثر ٹوٹل کر لیں، مجھے لگ رہا ہے بہت کم مارجن سے ہوگا آج جو بھی آپ کو کس کی تقریر اچھی مجھے سیف الرحمان کی۔ تو آج کا مقابلہ سیف الرحمان جیت گئے کیلکولیشن کے بعد، دونوں ججز کے بہت مبارک نمبرز کے بعد۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مشکل ترین فیصلوں واقعی آج میرا خیال آج 16 روزہ ہو گئے نا؟ ہاں جی
بالکل، آج پہلا 16th روزہ پہلا ہے۔ مشکل ترین ہے جس میں ہم نے ایک ہی لے جانا ہے، ورنہ ہمیں مشکل ایک دفعہ پیش آئی تھی تو ہم 2 لے تو گئے ہم تھے 2 لے گئے کیونکہ تھے، ہمارے لیکن تب پاس ایک دن خالی ایسا تھا۔ ہی ہے بالکل، لیکن آج ہمارے پاس تو مارجن آج- نہیں ہے تو لیکن سیف، ہمارے آج بات ہے، ہاں۔ مقررین بہت اچھے تھے۔ بہت مبارک ہو آپ کو سیف، آپ ہماری نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے، بہت اچھی آپ نے تقریر کی، آپ دونوں کی بھی تقریر اچھی تھی، لیکن آپ دونوں نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، ہمیں اپنے کوئز کمپٹیشن کی جانب بڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے دیکھیں گے ہم کہ فضا اور اسامہ کیا کر رہے ہیں۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول